أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف. اور جب طلاق دے دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچیں اپنی عدت تک تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے یا چھوڑ دو ان کو بھلی طرح سے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور نہ روکے رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ ان پر زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جو ایسا کرے گا وہ بے شک اپنا ہی نقصان کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور اس کو کہ جو اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں کہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ساتھ. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم. اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پورا کر چکے اپنی عدت کو. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خاوندوں سے جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں دستور کے موافق. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو کہ تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ. اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت پاکیزگی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 اور 232 یہ دو آیتیں ہیں. گزشتہ مجلس میں جن آیات کی تفسیر پیش کی گئی ان میں بھی طلاق سے متعلق مسائل تھے اور اس میں بھی طلاق سے متعلق مسائل ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جب طلاق ہو گئی اور عدت مکمل ہو رہی ہے تو عدت کے مکمل ہونے کے بعد دو باتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے آپ چاہو تو رجوع کر کے اچھے ارادے سے ان کو دوبارہ اچھی زندگی دینے کے ارادے سے
ان کو چاہو تو اچھے انداز سے اپنے پاس روک لو۔ یعنی آدمی جب طلاق دے دیتا ہے تو عدت گزرنے سے پہلے پہلے تک اسے رجوع کرنے کا اختیار رہتا ہے۔ جب ایک طلاق یا دو طلاق دیتا ہے اور صاف الفاظ میں طلاق دیتا ہے، جسے طلاق رجعی کہتے ہیں، تو اب رجوع کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، وہ عدت تک رجوع کر سکتا ہے، اسے واپس لے سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب تک عدت پوری نہیں ہو جاتی تب تک عدت کے پورا ہونے سے پہلے پہلے تم چاہو تو اچھے انداز سے رجوع کر لو۔ اگر نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ دوبارہ نباہ تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، پھر دوبارہ حالات پھر سے ناساز ہو سکتے ہیں، دونوں میں آپس کی ناچاقیاں بڑھ سکتی ہیں، نباہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اچھے انداز سے ان کو رخصت کر دو۔ اسلام کا یہ ایک حکیمانہ اسلوب اور اسلام کی تعلیمات اور اس کے معاشرتی پاکیزگی سے متعلق یہ جو گائیڈ لائن بیان کیے گئے ہیں بہت اعلیٰ ہیں۔ ایک آدمی عورت کو طلاق دے رہا ہے، دونوں میں ناراضگیاں ہو گئیں، بدمزگی ہو گئی، دونوں کی آپس میں جدائیگی ہو گئی، ایک دوسرے کے اندر نفرت بھری ہوتی ہے، ایسے موقع پر بھی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اب تو جدا ہونا ہی ہے، تو آپس میں دل میں کدورتیں رکھ کر کے کیوں جدا ہوتے ہو، اچھے انداز سے جدا ہو جاؤ۔ جدا ہونا ہی ہے تو اس میں بھی عمدگی اختیار کرو، اچھے انداز سے۔ کیا کرنا ہے؟ آدمی جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس پر کچھ واجبی حقوق ہوتے ہیں، جیسے عدت کے زمانے تک اسے اپنے گھر میں رکھنا اور اس کے کھانے پینے کا نظم کرنا، اور جب اسے رخصت کرے تو مہر ادا کر کے اسے بھیجنا، یہ واجبی حقوق ہیں۔ یہ کچھ ایسی چیزیں بھی شریعت میں ہیں کہ واجبی حقوق سے بڑھ کر یہ ہے کہ آدمی جب طلاق شدہ عورت، جس عورت کو اس نے طلاق دے دیا ہے، جو اس کے ساتھ نکاح میں پہلے رہ چکی ہے، اب وہ اس سے جدا ہو رہی ہے، عدت اس کی ختم ہو رہی ہے، ایسے موقع پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے ایک جوڑا اسے کپڑا دے کر کے اسے اسی طرح تحفہ دے کر کے اسے بھیجو، تاکہ تمہاری یہ جدائیگی بھی تمہارے لیے نفرت کا باعث نہ بنے۔ ایک ایسا موقع جس میں جو آپسی لڑائی اور جھگڑے کا ہے، جب طلاق ہو کر کے میاں بیوی جدا ہوتے ہیں تو دونوں خاندانوں میں پرانی باتوں کو لے کر کے ایک جذبہ اور جوش رہتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس داماد کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس نے ہماری بچی کے ساتھ کیسے ناروا سلوک کیے، کیسے مظالم اس نے ڈھائے۔ ان سب باتوں کو لے کر کے لڑکی والوں کے اندر اور لڑکے والوں کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ ہم نے اس بہو کو کس طریقے سے ہمیں اچھے انداز سے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، لیکن یہ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکی اور اب جا رہی ہے۔ ایک طرح کا غم و غصے کا ماحول رہتا ہے، نفرت کی باتیں دونوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ چھوٹی بات پر دونوں آپس میں لڑ بھی پڑیں، لیکن ایسے موقع پر بھی شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب جدا ہوں تو اچھے انداز سے اپنی بیوی کو، اپنی جو مطلقہ بیوی ہے اسے، جس کو تم نے طلاق دے دی ہے، اسے تحفہ دے کر کے بھیجو، تاکہ لڑنا تو دور کی بات، ایک دوسرے اچھے انداز سے جدا ہو جائیں۔ تو قرآن کریم، شریعت جو ہے ہر لائن سے اس طرح کی باتیں شریعت میں ہیں کہ آدمی کسی مویشی کو پالتا ہے، جانور کو پالتا ہے، اسے اپنے گھر میں رکھتا ہے تو اسے اچھے طریقے سے پالنے کا حکم دیا گیا، لیکن جب ذبح کرنے کا موقع ہے اب تو اس کی جان ہی ہے، ذبح کرنے کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر بھی شریعت یہ کہتی ہے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو، جانور کو قربانی کے موقع پر ذبح کرتے ہو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، ایسے انداز سے ذبح کرو کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اس میں شریعت میں طریقے بتلائے گئے کہ کس طریقے سے ذبح کرنے پر جانور کو کم از کم تکلیف پہنچتی ہے اور اس سے ناپاکی کس طریقے سے پوری طریقے سے اس سے نکل سکتی ہے۔ تو شریعت کا ایک یہ معیار ہے، شریعت کا ایک قانون ہے کہ ہر موقع پر اچھائی کو ترجیح دیتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا
یا تو یہ ہے کہ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا تو عدت جب ختم ہو رہی ہے تو آپ چاہے رجوع کر کے اسے اپنے پاس رکھو اور اچھے انداز سے رکھو، او سرحوهن بمعروف، یا انہیں بھیج دو، اچھے انداز سے بھیجو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان کو اپنے پاس نہ روکو اس لیے تاکہ تم اس پر ظلم کرو. عدت ختم ہو رہی تھی، ایک طلاق دیا تھا، عدت ختم ہو رہی تھی، جب تک وہ اپنے گھر نہیں چلی گئی، مکمل معاملہ ختم نہیں ہوا، تب تک تو ایک طرح کا ہولڈ کا سا معاملہ رہتا ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، دونوں طرف میں ایک طرح کی درمیانی بات رہتی ہے. لیکن جب جدائیگی کا موقع آیا تو اب عدت ختم ہونے کے قریب میں بعض لوگ اشارات کرتے تھے کہ رجوع کر لیتے تھے، اور پھر اسے نکاح میں رکھ کر کے پھر ستاتے تھے، پھر اسے طلاق دیتے تھے. اس طریقے کی باتیں اس زمانے میں ہوتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَتَّخِذُوا، یعنی اس طریقے کے کام مت کرو، چھوڑنا ہے اچھے طریقے سے چھوڑ دو. آگے فرمایا جو آدمی ایسے کام کرے گا، اپنے پاس رجوع کر کے اس لیے رکھے گا تاکہ لِتَعْتَدُوا، تاکہ وہ ظلم کرے عورت پر. فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو یہ کام کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا. ہمیں یہاں اس آیت میں ایک عمومی قاعدہ بیان کیا گیا ہے، صرف طلاق سے متعلق نہیں، ایک کامن بات یہ بتائی گئی ہے کہ ظلم کرنے والا آدمی، جو بھی ظلم کرنے والا ہے وہ اپنے اوپر اپنا ہی نقصان کرنے والا ہوتا ہے. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر ان کا ہے، اس میں کہتے ہیں پنداشت ستمگر کے جفا بر من کرد، برگردن او بیمان دو برما بگذشت. کہ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، لیکن یہ ہے کہ جس وقت وہ ظلم کرتا ہے اس وقت تک تو وہ ظلم میرے پاس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے ظلم کیا اور ختم کر دیا تو میرے اوپر سے وہ تکلیف ختم ہو گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے پاس ایک تکلیف رہ گئی کہ میں نے فلاں کو تکلیف پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے انتقام میں مجھے کسی بھی وقت تکلیف پہنچائے، اور ایک طرح کا ٹینشن اسے ہمیشہ رہتا ہے. یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، یعنی اس کے بدلے میں کوئی بھی یا تو وہ خود یا اس کے متعلقین مجھے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ان سے مجھے کوئی گزن پہنچ سکتی ہے، اس طرح کا ایک ٹینشن اسے رہتا بدلے میں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، اس بات کو لے کر کے ایک ٹینشن تو دنیا میں رہتا ہی ہے. اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بھی ہو جاتی ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے دی جاتی ہے. جو آدمی ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی آہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اسی لیے ظلم کسی پر نہیں کرنا چاہیے. ایک شاعر نے کہا بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال ہمیں آیت. مظلوم کی دعا سے بچو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں فوقیت دی ہے. آپ کسی جگہ کوئی کمپنی ہے، کوئی فیکٹری ہے، اللہ نے آپ کو بڑے عہدے میں رکھا ہے، آپ اس کمپنی کے بڑے عہدے پر فائز ہیں، کچھ ماتحت ہیں آپ کے نیچے، ان میں سے کوئی آپ کی چاپلوسی نہیں کرتا ہے، آپ کی جی حضوری نہیں کرتا ہے، آپ کا ریسپیکٹ نہیں کرتا ہے، آپ کی عزت جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کرتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اس پر ہم ظلم کریں گے، اسے ستائیں گے، تو ہوگا کیا؟ اس کے ظلم کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے کر کے رہیں گے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کے آہ سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے. اسی طرح عورت اللہ نے آپ کے ماتحتی میں دی ہے، اس پر یہ سوچنا کہ یہ تو میری نکاح میں ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، یہ میرا کیا نقصان پہنچا سکتی ہے، اس طرح اس پر ظلم کرتے رہنا بہت بڑی غلطی ہے. اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی. تو یہ فرمایا گیا کہ جب مظلوم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے اتقی، حدیث پاک میں فرمایا گیا اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی بد دعا سے بچو. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ اللہ کی قبولیت اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں. مظلوم کبھی بد دعا کرے گا تو اس کی بد دعا اللہ کے ہاں قبول ہو کر رہے گی. تو ہمیں
ظلم، زبردستی، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ صرف طلاق کے مسئلے میں نہیں بلکہ کامن ایک بات بتلائی گئی، ایک عام عمومی طور پر ایک بات بتلائی گئی کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو ظلم کرے گا وہ اس کا نقصان، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، یعنی انجام کار اس کا نقصان خود اس سے ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کے آیتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں، اس کی نزاکتوں کو بیان فرمائے ہیں۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، بعض روایتوں میں ہے کہ کسی نے 100 طلاق دے دی، واقع تو 3 طلاق ہی ہوگی، تو کسی نے زیادہ کثرت سے کسی نے طلاق دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا کہ تم اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کی باتوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، ارے اللہ نے جیسے یہاں رجعت میں رجوع کرنے کا جو اختیار اللہ نے دیا ہے، اسے مس یوز کرنا، اس کا غلط استعمال کرنا۔ رجوع کا اختیار مرد کو اس لیے دیا گیا تاکہ جب اسے ندامت ہو اپنے کیے ہوئے پر، جب شرمندگی ہو اور دوبارہ وہ عورت کو دوبارہ نکاح میں لانا چاہے، اللہ کی طرف سے ایک چانس دیا گیا، لیکن اس چانس کا وہ غلط استعمال کرے تو گویا کہ آیت اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ ایک طرح کا مذاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے کیسی نعمتوں میں تمہیں رکھا ہے، اور اللہ نے تم پر اپنی کتاب کو نازل کی اور علم کی باتیں تم پر اتاری تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس بات کو جان لو، یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، کہ تمہارے دل کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ظاہر بات میں تو کوئی جملہ ایسا ہم استعمال کریں جس سے عورت کو تکلیف پہنچے اور ہم کہیں کہ کوئی بڑا جملہ تو نہیں ہے، لیکن دل میں آپ چھپائے رکھیں کہ اسے بدلہ لیتے رہنا چاہیے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ستاتے رہنا چاہیے۔ اب آدمی انسان کو تو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، شاعر کہتا ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، اللہ کی بے نیاز ذات جو ہے آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتے ہیں اور سینوں کے راز کو بھی پہچانتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ساتھ کھیل نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آگے طلاق کے مسائل میں سے اور مسائل کو بیان کیا گیا، فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ یہ کیا ہے کہ اگر کسی میاں بیوی میں تفریق ہو گئی، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، دونوں میں طلاق ہو گیا، اب کسی بات کو لے کر کے دونوں میں جدائی کی بھی ہو گئی، دونوں الگ الگ ہو گئے، اب دونوں میں کسی طریقے سے رابطہ ہوا اور دونوں اس بات پر راضی ہو گئے کہ شادی کر لیں گے، یا رجوع کر کے دوبارہ شوہر یہ چاہے کہ میں دوبارہ اس کے ساتھ زندگی گزار لوں، عورت بھی یہ چاہے کہ پرانا میرا جو شوہر ہے جس سے میری شادی ہوئی تھی، یہ تو معلوم ہے کہ اس کی کیا عادتیں ہیں، وہ کب غصہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اب میں کسی نئے آدمی کے پاس جاؤں گی دوبارہ نکاح کر کے، ہوگا یہ کہ میں اس سے جدا ہو جاؤں گی، میں جوان ہوں، میرا نکاح دوسرے آدمی کے ساتھ کریں گے، جس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا ہے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ تو میں جانتی ہوں، اور نیا آدمی جس کے پاس میں جاؤں گی اس کے تو نئی پریشانیاں ہوں گی، نئے حالات ہوں گے، اور چونکہ میں طلاق یافتہ ہوں اس لیے وہ طعنہ بھی دے سکتا ہے، تیری اسی عادتوں کی وجہ سے تیرا پہلا شوہر چھوڑا ہے۔ ان سب باتوں کو سوچ کر اگر عورت یہ چاہے کہ پہلے شوہر کو ہی اختیار کر لیتے ہیں،
پہلے شوہر کو ہی اس سے ہی رجوع ہو جاتے ہیں، اگر یہ چاہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے۔ کیا ہوتا ہے معاشرے میں لوگ اسے برا سمجھ لیتے ہیں، جن بچیوں کی طلاق ہو جاتی ہے، اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہیں تو ان کے خاندان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مار کھا کے تجھے عقل نہیں آئی، دوبارہ اسی کے پاس جانا چاہتی ہے، یا یہ ہے کہ معاشرے میں اسے عار سمجھا جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی دوسرا مرد ہی نہیں ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اس طریقے کی باتیں کر کے زبردستی عورت کو، بچی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، جب اچھے طریقے سے وہ جو پرانے میاں بیوی ہے وہ ایک دوسرے سے ملنا چاہیں تو لا تعضلوهن، ان کے درمیان میں رکاوٹ مت بنو، ان کو روکو مت، ملنے دو ان کو دوبارہ زندگی گزارنے کا موقع ان کو دو، مہلت دو کہ دوبارہ وہ زندگی گزاریں، ان کو جدا کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کے درمیان میں دوبارہ ملنے سے ان کو رکاوٹ نہ بنو۔ اس طریقے کا ایک واقعہ پیش آ گیا تھا اس زمانے میں بھی کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی بہن کا نکاح ایک مرد کے ساتھ ہوا تھا، اس نے طلاق دے دی تھی ان کی بہن کو۔ اب وہ یہ چاہتے تھے عدت گزرنے کے بعد دوبارہ ان کو ایک خیال پیدا ہوا ان کے بہنوں ہی کو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کی اچھائیوں کو انہوں نے یاد کیا اور انہوں نے سوچا کہ اب اسی بچی کے پاس دوبارہ پیغام بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کسی واسطے سے اس لڑکی کو جو پہلے ان کی مطلقہ تھی، پہلی ان کی بیوی تھی، ان کو پیغام بھیجا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی تیار ہو گئی، معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن۔ حضرت معقل ابن یسار اللہ کے نبی کے صحابی تھے، نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کی غیرت جاگ گئی، اس نے کہا کہ تم لوگوں نے انہوں نے ان کے بہنوں ہی کی ڈانٹا کہ جب پہلے تیرے نکاح میں تھی اس وقت تو نے قدر نہیں کی، اسے طلاق دے دی تو نے، اسے ستایا، اور اب اس کی قدر تیرے دل میں پیدا ہوئی، اب اسے دوبارہ نکاح میں لانا چاہتا ہے، خدا کی قسم میں تجھے کام نہیں کرنے دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کا واقعہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے کبھی ان کی ہمشیرہ کبھی پیش آیا، نبی علیہ السلام کے دربار رسالت گوہر بار میں یہ بات پہنچی تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، کہ جب عورتیں اپنی پرانے شوہر کے پاس لوٹنا چاہیں تو ان کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنو۔ آپ علیہ السلام نے بلا کر کے اللہ کا حکم سنایا تو حضرات صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنی انا کی قربانی کر دیتے تھے، اپنی ساری چیزوں کو مٹا دیتے تھے۔ شراب کی حرمت کے بارے میں اس زمانے کے واقعات کو ہم نے سنا کہ کیسا موقع تھا اور کیسی شراب جیسی محبوب چیز کو ان لوگوں نے ایسا اڈھیلا، کسی کے منہ تک پہنچ گیا تھا شراب، کسی کے پاس شرابوں کے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں تو یہاں تک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، یہ تفسیر میں بھی بات آئی تھی کہ ایک صحابی پوری زندگی کا سرمایہ لے کر کے مدینہ پہنچے تھے اسی وقت کہ اب کاروبار کریں گے، شراب لے کر کے آئے تھے باہر سے بڑے پیمانے پر، پوری پونجی اس نے پورے اپنی زندگی کی پونجی اس میں لگا دی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم نازل ہو گیا تھا کہ اب آپ نے شراب کو حرام قرار دے دیا، قرآن کریم کی آیت کو سنا کر کے کہ اب شراب حرام ہو چکا ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی پہنچے کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ کیا کرو گے؟ بہا دو۔ تو صحابی گئے، انہوں نے اپنے اس پورے سرمایہ کو بہا دیا۔ یہ اور بھی بہت سارے واقعات، ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات نظر آئے، انہوں نے ایک مرتبہ 2 مرتبہ آپ کے سامنے آ کر کے سلام کر کے آپ کے حقیقت حال کو جاننے کی کوشش کی، لیکن آپ روگردانی فرماتے رہے، آپ چہرہ موڑتے رہے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی کوئی ناگوار بات پیش آئی ہے، میری طرف سے کوئی ایسی چوک ہوئی ہے جو نبی علیہ السلام کے لیے رنجیدگی کا اور باعث
اور غصے کا باعث بنی ہے۔ لوگوں سے استفسار کیا تو لوگوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے، وہ فلاں گلی میں جو تمہاری 2 منزلہ عمارت ہے آپ نے اسے دیکھا، آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے، یہ ایسا مکان بنا رکھا ہے میرے صحابہ میں سے کہ 2 منزلہ عمارت ہے، اور جیسے ان کو یہیں رہ جانا ہے، آخرت کا ان کے اندر کوئی وہ نہ ہو۔ اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیرات میں، عالیشان مکانات کے بنانے میں اور ایسے کاموں سے آپ کو ناراضگی تھی کہ جس سے آدمی یہ سمجھنے لگے کہ دنیا ہی میں اسے رہ جانا ہے، تو آپ کے اندر ایک طرح کی ناراضگی پیدا ہو گئی۔ جب وہ صحابی آئے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو آپ کی اس ہلکی سی ناراضگی اس صحابی سے برداشت نہیں ہوئی، وہ گئے، انہوں نے اسے پوری طریقے سے اسے مسمار کر دی، یہ نہیں کیا کہ اسے کسی صدقہ کر دیا ہو، اسے فروخت کر کے اس کے پیسے نہیں، جس چیز کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اللہ اور اس کے رسول کو ہلکی سی بھی ناراضگی ہوئی، وہ چیز دنیا میں رہنی ہی نہیں چاہیے، انہوں نے بالکل اسے ختم کر دیا۔ تو یہ حضرات صحابہ اپنی انا کو قربانی کرنے والے تھے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے۔ تو وہ صحابی حضرت معقل ابن یسار، خاندان کا مسئلہ تھا، ہمشیرہ کا مسئلہ تھا، انہوں نے بہنوئی کو چیلنج بھی کیا تھا، اور انہوں نے قسم کھا لی تھی اپنے بہنوئی کے سامنے کہ میں خدا کی قسم میں تجھے اپنی بہن سے شادی کرنے نہیں دوں گا، لیکن وہ اللہ کے نبی کی طرف سے یہ احکام جب آپ کو سنایا گیا تو وہ فوراً انہوں نے اپنے قسم کو توڑا، کفارہ ادا کیا اور خود آگے بڑھے اور ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ تو یہ حضرات صحابہ کی شان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر تھا، حضرات صحابہ کے اندر ایسا نکھار اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان صحابہ کرام کو، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کو ماننے کا ایسا جذبہ بھی امت کے سامنے پیش کیا کہ نبی کی باتوں کو ایسے مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ جب یہ بات پیش آئی تو انہوں نے فوراً اس چیز پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ یہ جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نصیحتیں فرماتے ہیں، طلاق کے متعلق جو احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ چیز وہی آدمی اختیار کر سکتا ہے جس کے اندر اللہ کا اور آخرت کے دن کا خوف ہو۔ اور آگے فرمایا ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، کہ ان احکامات پر چل لینے میں، ان احکامات کو مان لینے میں تمہارے لیے پاک معاشرے کا بھی سبب ہوگا اور تمہارے لیے طہارت کا بھی سبب ہوگا، تمہارے لیے اچھا بھی ہوگا یہ ایسا کر لینا۔ کیا ہوگا؟ نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ نے وہ تو رجوع کرنا چاہ رہا تھا، طلاق شدہ عورت سے دوبارہ شادی کر لینا چاہ رہا تھا، آپ اس کے لیے رکاوٹ بن گئے، آپ نے اس کے ساتھ ملنے نہیں دیا، اب لڑکی رہ گئی، لڑکی کے اندر بھی ضد ہوتی ہے، بچیوں کے اندر وہ ضد میں آ گئی، یا تو میں اسی کے پاس جاؤں گی یا میں شادی نہیں کروں گی، اور ویسے ہی رہ گئی، پھر ہو سکتا ہے بتقاضۂ بشریت وہ کسی غلط چیز میں مبتلا ہو جائے، بعد میں انسانی تقاضے کے طور پر وہ کسی دوسری غلط بات میں مبتلا ہو جائے، تو اس کا گناہ معاشرہ اس سے تباہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو معاشرے میں برائیاں پیدا ہوں گی، اس لیے ازکا تمہارے لیے پاکیزگی اور اطہر یہ ہے کہ تم اسے یہ کام کرنے دو۔ اور اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ وہ کام کر بیٹھتی ہے، گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، تو تمہارے لیے تم ہی اس گناہ کا سبب بنو گے اور تمہیں اس کا گناہ ہوگا۔ تو اگر اس طریقے کی بات ہو، اگر لوٹنا چاہے، دونوں آپس میں راضی ہو کر کے کرنا چاہیں اور شریعت کے اعتبار سے بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو پھر وہ جو اولیاء ہیں، لڑکی کے جو بڑے ہیں، ان کو روکنے کا حق نہیں پہنچتا ہے۔ لیکن واقعتاً شرعی رکاوٹ ہے، مثلا ابھی عدت چل رہی ہے اور اب لڑکی یہ چاہتی ہے کہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، اسے اجازت نہیں دے سکتا ہے، یا طلاق بائن، طلاق مغلظہ واقع ہو گئی، یعنی ایسی طلاق واقع ہو گئی کہ بغیر دوسرے آدمی کے نکاح سے پہلے والے سے وہ لوٹ نہیں سکتی ہے، لیکن اب لڑکی چاہتی ہے کہ اسی سے شادی کر لے بغیر دوسرے کی شادی کیے ہوئے،
اب اجازت نہیں دے سکتا ہے، یا یہ چاہتی ہے کہ دونوں تو راضی ہو گئے، نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، بس ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اب نہیں اجازت دے سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اگر شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے تو پھر ولی اجازت دے سکتا ہے اور رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، اگر شریعت میں ممنوع ہے تو باقاعدہ روک سکتا ہے اس نکاح کو۔ آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، لوگ کیا کریں گے، رکاوٹ بنتے ہوئے مصلحت بیان کریں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے ویسا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو، اگر ملنا چاہتے ہیں تو تم کیا جانتے ہو، تم سے زیادہ ہم جاننے والے ہیں۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، تمہارا کیا علم ہے، تمہارا ایک محدود علم ہے، تمہارا ایک محدود نالج ہے۔ اللہ کا علم بسیط ہے، اللہ کا علم سبھی چیزوں کو محیط ہے، سب چیزوں کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ ان کی مصلحتوں کو جانتے ہیں، تم ان چیزوں میں زیادہ مت پڑو۔ تو یہ ان دو آیتوں سے متعلق مختصر سی باتیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کے لیے ایک پاکیزہ معاشرہ اور پاکیزگی کے ساتھ اسے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔